جمعرات کو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کو سیلیبریٹ کیا ہے. یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا ہے اور اس کو کئی دفعہ بڑا لائٹ لیا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا خاص ہے اور ہمیں اس کے لیے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور تندئی کے ساتھ اس بات کے اوپر غور کرنا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے کیا ہے، بولیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے اس کام کو جو خدا نے اسے دیا سے کمپلیٹ کیا ہے، جسے ہم فنشڈ ورک کہتے ہیں. کون سا کام کہتے ہیں؟ فنشڈ ورک. اس فنشڈ ورک کے ذریعے سے ہم نجات پاتے ہیں اور اسی فنشڈ ورک کے ذریعے سے ہمیں جو ہے ہمارا کفارہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ادھورا کام نہیں بلکہ فنشڈ کام ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم یسوع مسیح کی اس نجات کو اور اس کے بڑے کاموں کو جس نے کیے ہیں ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے تاکہ ہم روح القدس کے بارے میں نہیں سمجھتے، اسے نہیں جانتے. آمین. ہم ایکچولی یسوع مسیح کو ہمیں جاننا ہے. ہم اسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی بڑی پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں. ہمیں نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے تجسم کو دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح جسم میں آیا ہے اور کس طرح سے وہ پھر بڑا ہوا اور پھر اس نے خدمت کی ہے. ہم نے اس کے معجزات کو دیکھا، اس کی تعلیم کو سنا، اس کے بڑے کاموں کو دیکھا اور اس مرضی کو جو اس نے خدا کی پوری کی ہے اس کو بھی جانا ہے. تو ہم محض جو ہے اپنی پکچر جو ہے وہ یسوع مسیح جو صلیب پر ہے اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ یسوع مسیح جو اسرائیل میں کلام کر رہا ہے، منادی کر رہا ہے یا معجزات کر رہا ہے، ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں. پھر ہم ایک اور تصویر ہمارے سامنے یسوع مسیح کی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھا ہوا دیکھا. اور پھر کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ شاگردوں کے اوپر ظاہر ہوا ہے، ایسا ہی ہے. اور پھر انہوں نے اس کو چھوا بھی ہے اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں روح نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ جسم ہے. جی اٹھا ہوا جسم یسوع مسیح رکھتا ہے، اور ایسا جسم تھا وہ جب چاہے جدھر مرضی چاہے وہ غائب ہو جاتا اور وہ آ بھی جاتا. ان کے درمیان میں جب کمرے بند تھے ان کے درمیان میں آ جاتا. یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے. لیکن ان کے سامنے ایک بڑی جو پکچر تھی یسوع مسیح کی وہ ابھی کلیئر نہیں تھی. یہ کلیئر پکچر نہیں تھی یسوع مسیح کی. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خداوند ہے. جیسے پطرس تعلیم دیتا ہے، پولس رسول تعلیم دیتا ہے کہ وہ مسیح بھی ہے اور کیا ہے؟ وہ خداوند بھی ہے. تو چنانچہ یسوع مسیح کی مکمل پکچر ہمیں آسمان پر جب چلا گیا ہے تب ظاہر ہوتی ہے، اور وہ ہے جب آپ مکاشفہ کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو یوحنا نے دیکھا، اور اس یوحنا نے یسوع مسیح کو کس طرح سے دیکھا ہے؟ جلالی یسوع کو دیکھا ہے. کون سے یسوع کو دیکھا ہے؟ لہٰذا آپ کون سے یسوع کو جانتے ہیں؟ آپ کی واقفیت کس یسوع کے ساتھ ہے؟ یعنی یہ یسوع تو وہی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس لیول پر آپ کرائسٹ کو جانتے ہیں. پول نے کرنتھیوں کے خط میں ہم اب اسے جسم کی حیثیت سے نہ جانیں گے. ٹھیک ہے، ایک مسیحی ایک ایماندار کی جو گروتھ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور ہم کس لیول کے اوپر جائیں گے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. آپ کا مسیح کو جاننے کا لیول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی ہے. لہٰذا ہمارا جو انکاؤنٹر اب یسوع مسیح کے ساتھ ہوگا وہ کون سے یسوع کے ساتھ ہوگا؟ مصلوب یسوع کے ساتھ ہوگا، اس یسوع کے ساتھ ہوگا جو چرنی میں پڑا ہوا ہے، یا اس یسوع کا جو چلتا پھرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ گلیل میں، سامریا میں، یہودیہ میں، یروشلم میں، عبادت خانوں میں، ہیکل میں، اس یسوع کا ایکچولی ہمارے اندر یہ پکچر ہے. ذرا آگے بڑھیے. یسوع مسیح خدا کے دائیں طرف بیٹھا ہے جس کی پکچر یہ آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتی ہے، اور اسی یسوع کی مانند بننے کے لیے یہ ہے بائبل ہمیں سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، کس یسوع کی مانند؟ جلالی یسوع کی مانند. اور اس لیے یہ ہے ہمیں جو ہے مسیح کے صعود فرمانے کے بارے میں
یہ جان نے کیوں صعود فرمایا اس کو؟ جب وہ آ گیا تھا تو پھر وہ کیوں صعود فرما گیا؟ وہ اس لیے تاکہ ہم اس کو گہرے طور پر جان جائیں، اس جلال کو جس میں وہ رہتا تھا، جب دنیا کی پیدائش سے پہلے جو وہ جلال رکھتا تھا، وہی جلال جو ہے ہم نے اس کو دیکھا۔ اس کی جھلک جو ہے پطرس، یعقوب اور یوحنا نے پہاڑ پر دیکھی تھی، ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ مکمل جھلک اب جو ہے وہ جب ظاہر ہوگا تب ہمیں نظر آئے گی، اور ان کو نظر آئے گی۔ غور سے سنیے، یہ ہے درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے، جلالی ہوتے جا رہے ہیں۔ آمین۔ کیا ہو رہے ہیں؟ درجہ بدرجہ وہ جلال میں بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایماندار کو کس طرف جانا ہے؟ بولیے، جلال کی طرف بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی صورت کس طرح کی نظر آنی چاہیے پھر؟ کہ وہ جس طرح سے موسیٰ کرتا تھا، جب خدا کے سامنے ہوتا تھا اس کا چہرہ کیا ہوتا تھا؟ چمکنا شروع ہو جاتا تھا نا، تو وہ نقاب کر دیتا تھا۔ آج یہ صورتحال ہو گئی ہے، اپنے آپ کو جلالی کہتے ہیں لیکن اوپر کیا ہے؟ نقاب ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہیں لوگ دیکھ نہ لیں۔ بائبل میں لکھا ہے تمہارے بے نقاب چہروں سے مسیح کا جلال کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، منعکس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی خداوند کی مانند جو روح ہے، ہم درجہ بدرجہ کیا کرتے ہیں؟ بدلتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ آپ کی ہم میں سے ہر ایک کس طرح سے نظر آنا چاہیے؟ جلالی۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے ہم جلال میں آ جاتے ہیں، جلالی بنتے نہیں ہیں۔ تصریح کیا کرتے ہیں؟ جلال کے بڑے جلال سے آ گئے، لیکن جلال میں آ جاتے ہیں، جلالی بنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کس طرح بننا ہے؟ جلال میں بننا ہے۔ ہماری صورت درجہ بدرج بدل دی جائیں ہیں۔ آمین۔ تو یسوع مسیح جب وہ ظاہر ہوگا، لکھا ہم اس کی مانند ہوں گے۔ کس کی مانند ہوں گے؟ یسوع کی مانند، ٹھیک ہے۔ تو یسوع کس کی مانند؟ یسوع اب کس طرح سے نظر آتا ہے؟ بچے کی صورت میں، وہ یسوع جو اب پھر رہا تھا ہمارے یہاں زمین پر، یا پھر وہ جو آسمان پر ہے اس وقت؟ آمین۔ ہولی اسپرٹ ایسا کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ کون؟ ہولی اسپرٹ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری پست حالی کے بدن کو جلال کے بدن میں ہمیں جو ہے وہ سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہولی اسپرٹ میں ہو کر زندگی بسر کریں، آپ روح میں زندگی بسر کریں، روح کی ہدایت میں چلیں۔ لکھا جتنے روح کی ہدایت میں چلتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی اسپرٹ کے اندر چل رہے ہیں، اور جب آپ روح میں چلیں گے تو اس کے بیٹے ٹھہریں گے اور اس کی مانند ہوں گے۔ اس لیے یہ کرسچینٹی ایک بڑے لیول والی ہے، یہ چھوٹے لیول والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں جلالی صورت میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جانا ہے۔ آمین۔